بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دعائہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم معزز ناظرین و سامعین کرام، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 3 تاریخ ہے رجب کی۔ مجھے تو رجب کی پہلی تاریخ میں ہی یہ ویڈیو بنانا چاہیے تھا، کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہ بنا سکا۔ پھر مطالعہ کرنے کے بعد آج خیال آیا کہ آج ویڈیو بنائی جائے، تاکہ جو میرے سننے والے ہیں، پسند کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ یہ رجب کے مہینے میں جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے وہ کرے اور جو نہیں کرنی چاہیے وہ نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے رجب کے مہینے کے بارے میں، کہ جیسے ہی رجب کے مہینے کا چاند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور دوسری حدیث میں ہے وبلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمارے کو اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم رمضان کا مہینہ دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہماری لمبی عمر کر دے تاکہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ دیکھ سکے، اس میں جتنی زیادہ عبادت ہو سکے ہم عبادت کر سکے۔ صرف یہ دعا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مصنف ابن عبد الرزاق کتاب ہے حدیث کی، بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر پڑھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعا کب کب قبول ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 راتوں کا ذکر کیا، جس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کی پہلی تاریخ، اور جیسے ہم چاند دیکھیں تو اس میں جیسا کہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو ہمارے کو بھی دعا فرمانا چاہیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سمجھ رہے؟ عید الاضحیٰ کی رات میں، عید الفطر کی رات میں، اور اسی طریقے سے شب قدر کی رات میں، یہ 3-4-5 راتوں میں سے ایک رات یہ رجب کی رات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دوسری بات میرے بھائیوں جو آپ حضرات کے سامنے ہے وہ یہ کہ رجب کے مہینے کے بارے میں کچھ لوگوں نے روزے کے بارے میں بتایا کہ روزہ رکھتے ہیں، اور 26-27ویں رجب کو شب معراج جو ہے خاص طور سے اس زمانے کے اندر بہت زیادہ مشہور ہو گیا، تو لوگ اس رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اللہ کے پاس گئے تھے، معراج ہوئی تھی اور نماز کا تحفہ لے کر کے آئے تھے۔ تو آپ خوشی مناتے ہیں لوگ، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں میٹھی چیز بنائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے گھروں کو روشن کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ سمجھ رہے؟ نہ انہوں نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو لہٰذا ہمارے کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ سب جو ہے نا بعد کی چیزیں ایجاد ہوئی ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہے۔ ہمیں تو وہ کرنا چاہیے جو صحابہ نے کیا، جو نبی نے کیا۔ تو جب نبی نے نہ کیا ہے، نہ حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ حکم دیا ہے، تو پھر ہم یہ سب کیوں کریں؟ پہلی بات۔ دوسری بات، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر رجب کی فضیلت کے بارے میں جہاں پر بیان کیا ہے، وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں رات میں معراج ہوئی ہے یا دوسری راتوں میں معراج ہوئی ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ سمجھ رہے؟ تو اس وجہ سے اب ہم اسی رات کو عبادت کے لیے متعین کرنا اور پھر اس میں عبادت
کہاں سے ثابت ہو جائے گا؟ سمجھ رہے؟ اختلاف بہت سارا علماء کو معلوم ہے کہ اختلاف ہے، 27ویں رجب کو ہی ہم لوگوں نے کہہ لیا۔ مشہور یہی قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں رجب کو کیا کہتے ہیں معراج ہوئی، لیکن اس بارے میں اختلاف بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل میں اور ایک اور بات ہے کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا، یعنی حرمت والا، عزت والا مہینہ، سمجھ رہے؟ ان میں سے ایک مہینہ رجب والا مہینہ۔ تو ہم اس مہینے میں خاص طور سے کیا کہتے ہیں اپنی طرف سے جو بھی ہو جائے عبادت اگر ہم کرنا چاہے کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دن کو متعین کر کے 27 کو 28 کو متعین کر کے عبادت کرنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ فصل کیا کرنے کا ہے؟ لگانے کا مہینہ ہے، سمجھ رہے؟ شعبان کا مہینہ کیا ہے؟ اس میں پانی ڈالنے کا، سمجھ رہے؟ اور رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ اس فصل کو کاٹنے کا مہینہ۔ اور اسی طریقے سے ایک بزرگ کا قول ہے کہ تم رجب کے مہینے میں کیا کر لو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑو، سمجھ رہے؟ اور شعبان کے اندر اس تعلق کو اور بڑھاؤ، اور رمضان کے اندر اپنے اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرو، سمجھ رہے؟ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ رجب کا مہینہ ہوا کے مانند ہے، سمجھ رہے؟ اور شعبان کا مہینہ، یہ مثال ایک بتا رہا ہوں جو انہوں نے بڑے بزرگان دین نے بتایا ہے، اور شعبان کا مہینہ بارش کے مانند ہے، اور رمضان کا مہینہ ایسا ہے جیسا کہ ہمارے کیا کہتے ہیں کھیتوں کے اندر، اور اسی طریقے سے ہمارے باغات کے اندر، اس اپنے جھاڑوں کے اندر، درختوں کے اندر ہریالی آ جاتی ہے۔ یہ مثال سے سمجھایا، یعنی اس بات کی طرف کہ رجب کے مہینے سے ہی ہمارے کو عبادات کی طرف توجہ دینی شروع کر دینی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں مختصر سے، آپ حضرات کو معلوم چل گیا ہوگا کہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت نبی سے منقول نہیں ہے، سمجھ رہے؟ جو شب معراج منایا جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اور ہم جو کرنا چاہے اپنی طرف سے عبادت کرنا چاہے بس کرے، اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔